الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی ہم نے سورہ یاسین کی سورہ یاسین کا 74 رکوع سماعت فرمایا۔ کوئی پیش کی تیاری نہیں، یہاں بیٹھا میں قرآن مجید کو پلٹا تو یہ سورہ یاسین سامنے آئی، اور یہ آیات سامنے آئی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت گائیڈ بک اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے۔ یہ فطری انداز ہے، بالکل فطری انداز ہے یہ بات کرنے کا یا تقریر کرنے کا۔ پیش کی کوئی تیاری نہیں۔ میں بھی اور آپ بھی یہی کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ کریں۔ اللہ نے آپ کو 20ویں صدی میں تفہیم القرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ دولت اس لیے بول رہا ہوں، عربی زبان آتی نہیں، ترجمہ پڑھنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور جو ترجمہ اس کتاب میں موجود ہے وہ بڑا آسان، سہل اور تحریکی مزاج بنانے والا
اس لیے میں اپنے درسوں میں اس کو سامنے رکھتا ہوں. پوری رات ہے آج. یہ چوتھی رات ہے. یہ چوتھی رات ہے. مبارک اور قدر و منزلت والی رات. 21 23 25 27 اور آگے ہے 29، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے، بابرکت رات ہے، تقدیر کے فیصلے کرنے والی، تمہاری تقدیر بنانے اور بگاڑنے والی رات ہے. ان راتوں میں کرنا کیا چاہیے؟ نبی نے فرمایا ان راتوں میں قیام کرنا چاہیے. قیام کا لفظ اس لیے ہے کہ صحابہ کی زبان عربی میں تھی، صحابہ کی زبان عربی تھی اور قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے تو سمجھتے تھے. تو اللہ کے حضور جا کے نماز کے اندر قرآن سے ہدایت لیتے رہتے تھے. وہ بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ پیروں میں ورم ہو جاتا تھا، پیر پھول جاتے تھے. اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ اے نبی ایسا مت کیا کرو. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، خیال رکھو سب کا. سورہ مدثر اور سورہ مزمل کا مطالعہ فرمائیے. ہر چیز مل جائے گی قرآن کے اندر. جمیع العلوم فی القرآن، قرآن کے اندر سارے علم مل جائیں گے آپ کو. اپنی طرف سے آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے بس ادھین ہونے کی، قرآن کا مطالعہ ہونے کی. تو یہ 5 شب قدر جس میں چوتھی میں ہم تشریف فرما ہیں، اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے، باحیات ہے اور جاگ رہے اس احساس کے ساتھ کہ مولا جہنم سے نجات کی رات ہے. عشرہ ہے، یہ 3 عشرے ہیں، ان میں سے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن رمضان المبارک کے جہنم کی آگ سے نجات کے لیے. تو میرے مولا بچا دیجیے، جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. بہت خطرناک چیز ہے. ہم آگ سے متعلق آپ سے کیا بات کریں گے؟ دنیا کی آگ تو پھر وہ آگ. اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ آخری عشرہ اور ہمیں زندگی کی مہلت عطا فرمائی، توفیق بخشی. ہم یہاں بیٹھے، خدا کی قسم تقریر بنانے کی کوشش نہیں کروں گا میں، وقت پاس کرنے کی بھی کوشش نہیں کروں گا میں تیاری کر کے نہیں آیا. میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ تو بچا لیجیے. ہمیں بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، خدا کی قسم بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ سامنے سانپ بچھو اگر آنکھوں سے دیکھ رہے ہو بچ سکتے ہیں، لیکن آستین میں ہی آ کے بیٹھ گئے ہوں، بلیا چینج کر کے، نام بدل کے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے دور میں نہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری اس میں کوئی ذاتی
دنیاوی ذاتی غرض نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ دولت، شہرت، اور بھی کام ہے شہرت کے لیے، عزت تو سب اللہ کے لیے ہے، کچھ کوئی غرض نہیں، چونکہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کو دنیا کے نقصانات اور خسارے سے اور آخرت کے نقصانات اور خسارے سے بچانے کے لیے چار چیزیں ہیں۔ ہر مومن کو، مسلم کو وہ چار کام کرنا ہے دنیا میں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں مطلقاً انسان کو چار کام کرنا ہے۔ سورہ عصر کی تلاوت کیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بڑی جامع صورت ہے یہ قرآن کی، اس کو سمجھ لے، اس کی تلقین کرے، اس کا ورد کرے، سمجھ کر سنبھل کر تو کافی ہے۔ حضرت امام شافعی نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن نازل نہیں ہوتا، صرف سورہ عصر ہی نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، اللہ خود فرما رہا ہے جس نے زمانہ بنایا ہے وہ زمانے کی قسم کھا کے بول رہا ہے، یعنی اس کی اہمیت کو دیتے ہوئے، اس چیز کو اہمیت دیتے ہوئے کہ زمانے کی گردشیں، زمانے کے مسائل، دنیاوی پرابلمز، اللہ توبہ توبہ، تو زمانے کو اہمیت دیتے ہوئے کہ لوگوں جب تک تم میرے نہیں ہو جاؤ گے زمانے کے مسائل حل نہیں کر سکتے تم، اس بات پہ میرے جلال کی قسم۔ جب تک تم اللہ، رسول، آخرت کو مان کر نبھا نہیں دو گے اپنے عمل سے، زمانہ ہوا بن کے تمہارے سامنے کھڑا رہے گا۔ دنیاوی مسائل، دنیاوی پرابلم تمہارے چین و سکون کو غارت کر دیں گے، دن رات ایک کر دو گے، مگر سکون سے محروم ہو جاؤ گے، چین نصیب نہیں ہوگا تم کو۔ چلتے رہیں گے چکر، ایک چکر کسی طرح ختم ہوگا، دوسرا چکر، راؤنڈ پہ راؤنڈ۔ تو لوگوں زمانے کی قسم، اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اس میں سب آ گئے۔ پہلی شرط یہ ہے خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، دنیا اور آخرت کے، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، بس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، انسان گھاٹے میں۔ گھاٹے سے بچنے کے لیے پہلی شرط الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کی 17 قسمیں نہیں ہیں، عقیدے کی بنیاد پر بول رہا ہوں میں۔ وہ ابراہیم والا ایمان جو نمرود سے ٹکرا گیا، جو اپنے باپ سے ٹکرا گیا آزر سے کہ ابا حضور آپ جو کچھ بھی دھرم کے نام سے کر رہے ہیں وہ سینس لیس ہے، وہ نامعقول ہے، عقل کے خلاف ہے ابا حضور، یا ابتی ابا حضور یہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے۔
ایسا ایمان، ابراہیم والا ایمان۔ اللہ کے مسئلے پہ کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایسا ایمان، الا الذین آمنوا، یا موسیٰ والا ابراہیم ایمان، موسیٰ والا ایمان تو فرعون سے ٹکرا گیا۔ فرعون کون تھا؟ مربی تھا حضرت موسیٰ کا، پالن ہار پالنے والا، اسی کی گود میں پلے بڑے تھے آپ۔ فرعون کی بالآخر اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے واقعات کی، اسی کو آگے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، تو غین یہ اور مت، توغا یتغی طغیان طاغوت، یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ سرکش اور باغی خدا کا۔ ہر وہ چیز جو اپنی جائز حد سے نکل جائے، ہر وہ چیز جو اپنی جائز حد سے پار کر جائے، نکل جائے، اس کو طغیان کہتے ہیں، سرکشی، بغاوت۔ بندہ اپنی جائز حد بندگی سے نکل کر خود خدا بن جائے، اپنی نہ چلا کے خدا کی نہ چلا کے اپنی چلانے لگے، تو طغیان۔ یہ لفظ خاص آیا فرعون اور موسیٰ کی ضمن میں کہ موسیٰ جاؤ، وہ فرعون نے سرکشی کی ہے، وہ خود رب بن گیا ہے، مان نہیں رہا ہے وہ تمہارے رب کو، انا ربکم الاعلی کہتا ہے، جاؤ۔ ساتھ میں پھر ہارون بھی ہو لیے، تو یہی لفظ دو بار استعمال، اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکش، وہ اپنی بندگی کی حد سے نکل کر خود خدا بن گیا ہے، رب بن گیا ہے، انا ربکم الاعلی کہتا ہے۔ تو ابراہیم کا ایمان آج بھی ہو، جو ابراہیم سا ایمان پیدا کر سکتی ہے، آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ ہے، ایمان وہ والا ایمان، ٹکرا جانے والا باطل سے، جھوٹ سے، جھوٹ کے پلندے سے ٹکرا جانے والا، باطل سے، اس ایمان کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں۔ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی مصلحت نہیں، کوئی مصلحت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی حکمت نہیں۔ آپ بولو گے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، جی جناب میرے سامنے وہ آیت ہے، لیکن میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، ابراہیم والا ایمان، موسیٰ والا ایمان، کوئی سمجھوتا نہیں، باپ سے اور وقت کے بادشاہ سے، نمرود ہو یا فرعون، پھر ادھر رشتے داروں میں سب سے اول درجہ ماں باپ کا، ان کا بھی لحاظ نہیں، وہ جو سلوک کریں آپ کے ساتھ، لیکن اللہ رسول کے مسئلے پر دنیا میں جب ماں باپ سے سمجھوتا نہیں تو پھر کس کی بات کریں؟
آگے کس کی بات کریں، بات یہاں ختم ہو جاتی، ماں باپ کا نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، گھر سے نکال دیں گے، پراپرٹی سے محروم کر دیں گے، لاتے چوتے ماریں گے، سر پھوڑ دیں گے۔ تم کو مار بھی ڈالے تو ان کا حق ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، مگر تو اف نہیں کر سکتے۔ صرف ایک نصیحت کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ اس کے رسول کے مسئلے پر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کوئی بات مخلوق کی نہیں مانی جائے گی جس سے نافرمانی صادر ہوتی ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ اللہ رسول کی نافرمانی کے سلسلے میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، بس یہیں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، دوسرے مسئلے پہ نہیں۔ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ یعنی بڑے بڑے طوفانی مسائل بڑے بڑے پرابلمز چٹکیوں میں سال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تم کو دبا نہیں سکیں گے، تم کو گھبرا نہیں سکیں گے، اس کے پیچھے پوری سیرت النبی ہے۔ تو انسان زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جیسا قدر کرنے کا حق ہے ویسی قدر کیجیے اس کی، اللہ کی۔ اس کو للو پنجو مت سمجھیے آپ کہ مسجد کے اندر رہتا ہے، مسجد کے باہر نہیں رہتا۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اگر اندھیرے میں تو وہ دیکھ رہا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، تمہاری شاہ رب سے قریب ہے وہ، تم کہاں جاؤ گے اس سے بچ کر، تو کیا کرو گے؟ وہ عالم الغیبی والشہادہ ہے، تمہارے سینے کے بھیدوں کو تک تمہارے سینے کے اندر چل رہا ہے، دل میں ابھی زبان پر نہیں آیا ہے، اس کو جانتا ہے۔ عالم بذات الصدور ہے وہ، کہاں جاؤ گے بچ کر اس سے؟ وہ اللہ، ایسا ایمان، ایسا ایمان۔ والعصر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو سونامی پہنچاتا ہے جاپان میں، جو اتراکھنڈ کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، ایسا بول سکتے ہیں، اور جب چاہے گا بھنگے کی موت مار دے گا تم کو۔ موت و حیات کا مالک ہے وہ، اپنی اوقات میں رہ انسان، جاہل ہے تو اس لیے بغاوتیں کر رہا ہے خدا سے، اپنے انجام کو بھول کر جاہل ہے۔ ہوا نہیں لگی تجھ کو قرآن کی اور سیرت النبی کی، ہوا نہیں لگی۔ ذرا ہوا بھی لگ جاتی نا تو ایسی کھلی کھلی بغاوتیں نہیں کرتا تو خدا اور خدا کے دین سے متعلق۔ جاہل ہے خدا کیا اللہ؟ ارے اس کے رحم و کرم پر تیری سانسیں چل رہی ہیں، ذرا سانس روک کر بیٹھ والا 2 منٹ، تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ میں کر رہا ہے، ہوشیاری بتا رہا ہے، چرب زبانی کر رہا ہے، بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، گمراہ ہو کے گمراہ کر رہا ہے، لفاظی بڑھا رہا ہے، لفاظی تقریر کے ذریعے خطبے میں اسٹیج پہ آ کے بندگان خدا کو گمراہ ہو کے گمراہ کر رہا ہے، اڈے بنا لیا ہے مسجد زرار کو، مسجد زرار اڈے، تقریریں کر رہا ہے، جاہل عوام کو دین بتائے گا، وہاں پر سمجھائے گا نیکی کیا ہے اور ثواب کیا ہے اور اصل مسلک اور اصل دین کیا ہے۔ بہت ہوشیار ہے تو مر جائے گا خدا کی قسم۔ آج ہی ایک انتقال ہوا ایک بزرگ کا اچانک، کل اس وقت ان کو خبر بھی نہ ہوگی
کہ کل اس وقت میں یہاں نہیں رہوں گا دنیا میں. اٹیک, اچانک اٹیک. میں یا آپ یہ گارنٹی لے سکتے؟ کون رہے گا یہاں پر؟ کون رہنے کے لیے آیا یہاں پر؟ اگر آپ اللہ رسول کے ساتھ رہ رہے ہیں, اس کے دیے ہوئے سسٹم کے ساتھ, اس کے دیے ہوئے اصولوں کے ساتھ, اس کی دی ہوئی شریعت کے ساتھ, تو خدا کی قسم ابراہیم کی اولاد ہیں آج بھی آپ, موسیٰ کے بھائی ہیں آپ, ہارون. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اللہ رسول کو چھوڑ کے سوکھے پتے کی مثال ہے تمہاری, سوکھے پتے کی, معمولی جھونکا ہوا کا, معمولی طوفان نہیں. اس گھوڑے سے اس گھوڑے, اس گھوڑے سے اس گھوڑے میں ادھر ادھر نالیوں میں پھینکتا پھرتا ہے. کیا بتا رہے اپنی حیثیت, گاڑی گھوڑا بنگلے, اعلی اولاد, چھاتی کیا دکھا رہا ہو, ہیلتھ ہائٹ کیا بتا رہا ہو, کوئی اوقات نہیں تمہاری خدا رسول کے بغیر. بدترین غلام ہو تم اس لوک تنتر کے, اس کافر حکومت کے, اس مشرکانہ حکومت کے بدترین غلام ہو تم. اپنے ناداروں پہ, کمزوروں پہ, بیچارے مزدوروں پہ کیا بتا رہے ہو اپنا ستا؟ ہم کچھ ہے, ہم تمہارے ہیں کچھ آقا, ذمہ دار, سیانے, مسجد مدرسے کے ٹھیکیدار. تم کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ لوگ مسجد میں آئے اور نمازی بنے. تیرا عمل, تیرا کیریکٹر یہ بتا رہا ہے کہ نماز بہانہ ہے بلانے کا. اپنے گھر کے اندر, خدا کے گھر کے اندر نہیں, اس کے بعد گھوٹنا, اپنے جاہل ملا کے ذریعے گھوٹنا تیرا شیوا ہے. جو کام عبداللہ ابن ابی نے کیا تھا مدینہ میں نبی کی موجودگی میں, مسجد نبوی کی موجودگی میں, اس اخبث الخبائث عبداللہ ابن ابی نے مسجد بنا کر جو کام کیا تھا وہ کام تو کر رہا ہے یہاں. گمراہ ہو کے بندگان خدا کو گمراہ کرنے میں لگایا مسجد کے اندر. تیرے جیسا دنیا دار نہیں کوئی. لاڈ ٹپکتی ہے تیری دولت کو دیکھ کر. آج شب قدر ہے, چوتھی پہلی شب قدر سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور سورہ احزاب, الاحزاب میرے سامنے ہے. بول رہا ہوں میں, قرآن کھولیے اور پڑھ لیجئے, آپ ترجمہ اور تشریح پڑھ لیجئے. کہ یہی کام کیے رسول اللہ نے غار ہرا سے نکل کر مکہ کی زندگی میں, مکہ سے جانے کے بعد مدینہ کی زندگی میں, 23 سالہ زندگی میں, کہ یہی کیے جو آج کی مسجدوں میں چل رہا ہے. وہابی کی ہو یا سنی کی, کیا بات ہے؟ مجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ میری بات کو سننے کیوں نہیں دیتے عوام کو؟ مجھے بات کرنے کیوں نہیں دیتے اپنی مسجدوں کے اندر؟ جوتے لے کے بیٹھنا اگر شریعت کے خلاف بولوں تو. پولے کھلتی ہیں, پولے. رسمی دینداری, رسمی دینداری, ظاہری دینداری کلیئر ہوتی ہے عوام کے سامنے, اور عوام جذباتی ہے آج بھی اپنے دین کو لے کر. عوام, اللہ اس کو دین کا شعور دے دے, بس علم دے دے, شعور دے دے, وہ کافی ہے. لیکن ایک طرف عوام کو جاہل رکھا گیا ہے دین کی, قرآن کی تعلیمات سے, دوسری طرف ممبر میں گھوڑا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے وہ دین, جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا مانتے نہیں بچائے. ہم دعا کرتے ہیں عوام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو علم و شعور دے دے, سمجھے گی, وہ معیار رکھے اپنے پاس. دہشت میں بھائی, اگر میں سیونی کا ہوں, فیض العلوم کا طالب علم ہوں, جاری محلے میں رہتا تھا, چھندواڑا چوک میں رہتا تھا,
قاضی وارڈ میں رہتا تھا، آج سنجے وارڈ میں رہتا ہوں۔ مدرسہ جب جامع مسجد میں تھا، مدرسہ فیض العلوم مثبت کا طالب علم ہوں میں، ممتاز اور میرج میں آنے والا طالب علم میں، یہاں بول رہا ہوں ایسی کون سی خامی اور کون سی غلطی میں نے کر لی کہ نکار دیا؟ جھوٹ بولنے لگے، ہم نے اس کو جمعیت سے نکال دیا، وہ جمعیت سے نکل گیا؟ نہیں نکلا وہ جمعیت سے، آپ نے نکال دیا۔ جماعت اسلامی کے مرکز میں رہا میں، وہاں سے نکال دیا۔ کسی نے تسلیم نہیں کیا، کسی نے برداشت نہیں کیا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قد، دن ہے تو دن ہے اور رات ہے تو رات ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، مونچھیں بھی دی ہے، داڑھی بھی دی ہے، مردانیت کا تقاضا ہے کہ حق کو حق بولا جائے، نبھایا جائے ڈنکے کی چوٹ پر، اور باطل کو باطل بولا جائے، ٹھکرایا جائے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر۔ یہ تو ایک مرد کی مردانیت کی بات ہے، اس پہ اسلام، اللہ رسول کا ماننے والا حکمت سے کام لیجئے اور مصلحت سے کام لیجئے۔ تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے سماج کا، خاندان کا، دوست احباب کا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کیا کہے جا رہے ہو آپ؟ قرآن کچھ اور کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونا چاہیے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ میں آیات پڑھ کے سناؤں آپ کو، تمہارے بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارے رشتہ دار ہے، تمہارے فلاں اور فلاں اور فلاں، سب کی محبت سے بڑھ کر محبت جب تک اللہ سے نہیں ہوگی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ کس نے بتا دیا حکمت سے کام لو، مصلحت سے کام لو؟ حضرت فاطمہ، عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر جو ایمان لائے، بہنوں کے یہاں جا کے، وہ عورت عمر کی بہن، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے عمر، میں ایمان لا چکی ہوں اللہ رسول پر۔ عمر کے بارے میں جانتے ہیں؟ دادا انسان تھا ہماری زبان میں۔ پہنچ گیا، کیا خبر لے رہے ہو؟ جا کے اپنی بہن کی خبر لو، ایمان لے آئیے، تمہارا بہنوں سعید۔ اس طرح خبر لیے مار پیٹ شروع کر دی۔ بولی عورت ہو کے بولی جو کرنا کر لے، جو کرنا کر لے، میں ایمان لا چکی ہوں اللہ رسول پر، اب نہیں پلٹ سکتی۔ عمر جیسے مرد کو ہر حدیث عورت نے سوچنے پر مجبور ہو گیا، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ کہا پہلے غسل کرو، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، آدمی زیادہ سے زیادہ مار ڈالے گا، کرے گا کیا؟ اس سے زیادہ کرے گا کیا؟ موت سے ڈر لگتا ہے نا، تو موت کو گلے لگائیے نا آپ، کب تک جیو گے دنیا میں؟ اس نے باقاعدہ طہارت حاصل کر کے آئے، حصہ پڑھا سورہ طٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ طٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے یہ قرآن لوگوں اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ پہلی آیت، یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے، خدا کی قسم رحمت ہے، ورنہ اس کو نہیں نبھائے تو
تو زحمت ہی زحمت ہے. ایمان لے آئے صاحب. رسول اللہ کو خبر ہوئی عمر کے اسلام کی, رسول اللہ کو خبر ملی, مکہ کے لوگوں کو خبر ملی, مکہ کی وادی نعرہ تکبیر سے پہلی بار گونج اٹھی. کس کو ضرورت نہیں ہے مردوں کی؟ ہم کو بھی ضرورت ہے. آج جو ٹیرر رکھتا ہے, مردانیت رکھتا ہے, دبل ہے, جو صرف حق کو پسند کرتا ہے, باطل کا انکار کرتا ہے, اس کے سامنے حق آنا چاہیے. بس معلوم ہو گیا, حق سے دلچسپی ہے کسی اور چیز سے نہیں. ہم کو بھی ضرورت ہے آج اپنے کام کے لیے, ہمیشہ رہی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کالے منہ ہو گئے مکہ کے کفار اور مشرکین کی, اور منافق تو خیر یہاں ہوئے پیدا مکہ. عمر چلا جھولی میں, عمر ایمان لے آیا. اس کے بعد پھر عمر کا اپنا انداز تھا. خدا کی قسم, اسلامی تحریک کو ایک طاقت ملی. ڈنکے کی چوٹ پہ للکارا اس نے سرداروں کو, خانہ کعبہ کے متولیوں کو, ممبروں کو للکارا. ماں کا دودھ پیو تو عمر سے بات کرنا. یہ ہے اصل بات. انسان کھاٹے میں ہے, زمانے کی قسم کھا کے اللہ فرما رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے. اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو 4 کام. الا الذین آمنوا, ایمان. ایمان کون سا؟ جو میں عرض کر رہا ہوں, ابراہیم والا جس نے نمرود کا انکار کیا, موسیٰ والا جس نے فرعون کا انکار کیا. رسول اللہ تو آخری نبی ہے. کیا ہسٹری بیان کروں میں, آپ کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں. آپ کی ہسٹری, آپ کی سیرت, آپ کی سوانح عمری پڑھیے میرے بھائیوں, آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسا ایمان. کوئی حکمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں. بڑے موٹے موٹے لفظ استعمال کر کے مقررین, وہابی, سنی, مقررین, واعظین پریشر ڈالتے ہیں اپنے خطبے میں اور تقریر میں اور کانفرنس میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. گویا مجھے تو یہ آیت معلوم ہی نہیں. اچھا نہیں معلوم؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت کیسی کہ جس کو ٹھوکروں پہ رکھنے آئے ہو, جس کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھنے آئے ہو, اس کی ٹھوکروں پہ اپنا سر رکھ رہے ہو. کافروں کے سامنے, مشرکوں کے سامنے, مشرکوں کے سامنے بھیا, بائی, بھیا, ہاں حضوری, ہاں حضوری. ادھر وہابی سنی کو اور سنی وہابی کو برداشت نہیں کر رہا ہے. دونوں مل کے شدھ کافر مشرک کو برداشت کر رہے ہیں. ایک حاکم کی حیثیت سے, منسٹر کی حیثیت سے, ایڈمنسٹر کی حیثیت سے برداشت کر رہے ہیں. بھیا بھیا, ہارون سے دشمنی ہے, کیا کروں تیرا, لیکن وہ کافر سے محبت ہے. حکمت کا تقاضا ہے یہ, حکمت کا تقاضا ہے کہ تھوڑا اس کا بھی خیال رکھو, تھوڑا اس کا بھی خیال رکھو. رہنا پڑتا ہے, کوئی اپنا آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے ایسا تھوڑی ہے. پورا جاؤ نہیں ہے, جنگل چلے جاؤ. ایسی بات کر رہے ہو تم تو جنگل میں رہو نا جاتی, سماج سے کٹ کے. یہ مولویوں کے ڈائلاگس جاہل قوم میں اثر رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ بیچارے کتنے اچھے اور سچے ہیں, سمجھوتے والی بات کر رہے ہیں. وہ لڑوا دے گا, مروا دے گا, ہندو مسلم رائٹ کروا دے گا. سمجھے تو تیار نہیں ہے. 20 سال میں کتنے رائٹس کروا دیا میں نے, 20 سال میں کتنے کروا دیا میں نے. کیا ہو گیا؟ ارے خبیثو, مسلک پرستو اور فرقہ پرستو, تم نے 17 بار کوششیں
کر ڈالی کہ میرے دوارا کچھ سماج میں ہو جائے گڑبڑ، ہماری پیشین گوئی پوری ہو جائے کہ جب ہم بولتے تھے نا کہ ایک دن یہ مروا ڈالے گا تمہارے جوانوں کا، تم نے کئی بار ایسی کوششیں کر ڈالی، مگر یہ قرآن کا علم تھا جس نے بیلنس کیا کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ رسول کے طریقے پر کرنا چاہیے، ہم کو نبی کا کام ہے، نبی کے طریقے پہ کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی ذاتی انا کے لیے نہیں کرنا چاہیے، نیکی چل جائے گی۔ یہ بیلنس قرآن پیدا کرتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا ماشاءاللہ، بس ایک بات بول رہا ہوں میں، ایک بات بول رہا ہوں، رات ہے بھائی، یہ کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، رات تو ہے کیا مطلب؟ رات تو ہے، لیکن یہ لیکن کا کیا مطلب؟ سیدھا بولو، رات ہے، دن ہے، اسلام حق ہے، اللہ کا ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس دین اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں۔ اور دین کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں سسٹم، نظام، نظام حیات، سسٹم آف لائف۔ انسان جنگل میں نہیں رہتا، بستیوں میں رہتا ہے، اس کو جینے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ایک سسٹم کی، ایک سنویدھان کی، ایک کانسٹیٹیوشن کی، ایک دستور کی ضرورت ہے انسان کو۔ اس کا نام عربی میں دین ہے، دین۔ اور دین اسلام کا مطلب یہ ہے، دین اسلام کہ ایسا سسٹم، ایسا نظام، ایسا دستور، ایسا سنویدھان، ایسا کانسٹیٹیوشن جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ جب تم ایسے سسٹم کو مانو گے لوگوں، تو اللہ تم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ محض ایک عبادت فارمیلٹی میں، ایک عبادت، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، نماز پڑھو، اور اس کے بعد پھر جو کچھ کرنا ہے مسجد کے اندر قرآن اور دین کے مذاق کی حد تک کرتے رہو۔ کوئی بولنے والا نہیں، قوم جاہل ہے، ہم نے اس کو جاہل ہی اس لیے رکھا ہے کہ سمجھ لینا پڑے۔ مداری کے ہاتھ میں ہے باغڈور اور بندر ہے یہ قوم، جتنا چاہو، جیسا چاہو، جہاں چاہو نچاؤ۔ پھر ایک مقصد ہوتا ہے مداری کا، بندر کو نچوانے کا۔ کھیل ختم ہو گیا، چل جمہورے مسجد کے اندر ممبر رسول پر چندوں کی بات ویسی ہو رہی ہے جیسے روڈوں میں نکلتے ہیں رکشے والے، رکشے میں بیٹھ کے نکلتے ہیں، اپنے بال بچوں کو لے کے نکلتے ہیں، طرح طرح سے گھگیاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، جو دے اس کا بھی بھالا اور جو نہ دے اس کا بھی بھالا۔ میرے بھائیو دیکھ رہے آپ، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ورنہ عاشقان رسول اور محبان رسول، خدا کی قسم رسول اللہ نے اپنے اوپر زکات و صدقے کو حرام کر لیا تھا۔ عشق رسول کی اور حب رسول کی تجھ کو ہوا بھی لگ جاتی نا تو منہ نہیں کھولتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، گھگیانا تو بہت بڑی بات،
اگر کوئی اپنے حلال مال کی زکات نہ کر دیتا صاحب نصاب تو کہتا نہیں مجھ پر حرام، تاکہ لوگوں کے لیے یہ میسج جائے کہ یہ آدمی خود قرض نہیں ہے، یہ کام کر کے پیسہ بٹور نہیں رہا ہے، اس نے کوئی نمبر نہیں دے رکھا ہے، اکاؤنٹ A/C اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا ہے قوم کو، لوگوں کو اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اس کا، اس نے پیسے ڈال لو، اس نے رسید نہیں چھپائی ہے، اس کے پاس پیسے لے کے جاؤ تو قبول نہیں کرتا ہے، حلال حرام کی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ نے زکوٰۃ کو اپنے اوپر حرام کیا، کیا مطلب تھا؟ سیدوں پر زکوٰۃ کو، فطرے کو، خیرات کو منع کیا، کیوں؟ کہ یہ بھی نہ کہیں کہ رسول نہیں لیتا تو کم سے کم اس کے خاندان کے لوگوں کو دو، اس کے خاندان کے لوگوں کو دو۔ آدمی دینا چاہتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے قربانیاں دیتا ہے، اس کے حالات پر نظر رکھتا ہے، نظر اور سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، بنو ہاشم پر زکوٰۃ کو، چندے کو، صدقے کو حرام کیا۔ کیا جب رہا ہے عشق رسول کا اور رسول اللہ پہ سلام اور درود کا پاکھنڈی ہے تو، جو اسلام کا کام کرے گا، اسلام کا کام جو کرے گا اس کو رسول اللہ کے طریقے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چندہ نہیں مانگے گا، چندہ نہیں لے گا، مانگنا چھوڑیے، چندہ نہیں لے گا، کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے کام کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے کام کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چندہ نہیں مانگے گا، بلکہ چندے کو اپنے اوپر حرام کر لے گا کہ ایک پیسہ تمہارا مجھ کو نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ پر ہے، اللہ پر ہے، میرا اجر، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ سے اجر چاہتا ہوں، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب لوگو تم میری نیک نیتی پر یا خلوص نیت پر کیا شک کرو گے؟ پیسہ نہیں چاہیے، بات ختم، چندہ نہیں چاہیے، بس اتنا کام کرو کہ اللہ نے یہاں بٹھایا ہے۔ تو میں جو بات بول رہا ہوں وہ قرآن کی ہے، پورے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام، دین اسلام ایز اے سسٹم آف لائف، بس اس کو مان لو، اپنی زندگی میں جگہ دو اس کو، گھر کے اندر، دکان میں، اپنے اجتماعی زندگی میں، اسمبلی ہے تو اس میں، اور پارلیمنٹ ہے تو اس میں، بھائی اتنا سا کام کرنا ہے آپ کو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے شوق نہیں ہے۔ اور یہاں پوری تقریر، پورا خطبہ راؤنڈ لے کے بات آخر میں یہی آتی ہے کہ چندہ دیجئے، چندہ دیجئے، چندہ دیجئے، دھندا ہے یہ ہمارا، چندہ دیجئے۔ اسلام کا نام لے کے اسلام کے ان مرکزوں کو ہم نے اپنی دکان بنایا ہے، چندہ دیجئے۔ ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا ہے مولانا کی شکل میں، اس کو پیسے دیجئے۔ میاں مولانا صاحب اگر تمہاری تقریروں میں دم نہیں ہے، چندہ نہیں ہوا تو نکال دوں گا عید کے بعد، یاد رکھنا۔ عالم وہی چاہیے جو باقاعدہ چندہ وصول کر سکے اس بے وقوف قوم سے، جذباتی قوم سے۔ اس پر بھی سیونی کی عوام سمجھ رہی ہے بات کو، چندے برابر نہیں ہو رہے ہیں، نصیب والی ہے سیونی اس سلسلے میں کہ کچھ تو سننے کو مل رہا ہے۔ عراق کی بات، افغانستان کی باتیں سیونی میں سننے کو مل رہی ہیں آپ کو، انقلاب والی، دین ایز اے سسٹم آف لائف والی بات نہیں مل رہے۔ تو آخر میں پھر آخر میں بالکل وہی حرکت کہ چل جمہورے ممبر پر بیٹھ کر کون کتنے پیسے دے رہا ہے، 1100
یہ صاحب کھڑے ہو گئے تو میں آپ کو 1100 روپے دوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ایک بار درود شریف ہو جائے. اور کوئی بندہ ہے؟ اور کوئی بندہ ہے؟ اور کوئی بندہ ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ نے چندہ نہیں دیا تو آپ بندے نہیں ہیں. تو کیا ہے؟ پھر بیچارے 2-4 کھڑے ہو گئے. پبلک میں دیکھیے اللہ مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا. جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو مانگے اس کو دو. للسائل حق